ان لوگوں کا میں پیچھا قبر تک نہیں چھوڑوں. 2 پرچے ہوئے نے, ویکھیا کتنے دوڑاں لگدیاں پھردیاں نے پیاں. اوتھے تسی ویکھیا کوٹلے انہاں دا کی حال ہویا ہے, اور باہر کے ملکوں میں طیارے میں مال بھرا اور باہر جا کے لے گئے. یہ کیا ہے, مطلب یہ کوئی مغلیہ خاندان ہے؟ میں ان کے کرتوتوں سے واقف ہوں, میں کو ان کے اندر تک جانتا ہوں ان کو. جس دن میری زبان کھلی تو تم نے کہنا میرے بابا کو بخش دو, اتنے مرضی پرچے دیں. ایک دن تھانے میں بلا بھی نہیں سکے. بڑے بڑے سرپرائز بھی آپ کو دیں گے, کاف لیگ کے بڑے بڑے دھڑے جو ہیں ان کو منگولوں کو چھوڑ کے انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون میں شامل ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام گجرات ٹاکس میں آپ کا میزبان عرفان احمد لودھی حاضر ہے. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پورے ملک کے اندر عمومی طور پر, لیکن گجرات کے اندر خصوصی طور پر مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے الیکشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا. اسپیشلی جو NA-68 ہے اس کے حوالے سے بڑی باتیں بھی چل رہی ہیں اور بڑے اعلانات بھی ہو رہے ہیں. بہت سارا جو ہے وہ شور سننے میں آ رہا ہے. ایک جو 2 پارٹیاں پہلے یا 2 گھر جو ہے بڑے سموتھلی چل رہے تھے, کبھی ایک کی باری آ جاتی تھی, کبھی دوسرے کی باری آ جاتی تھی. اب لگ ایسے رہا ہے کہ یہ گیم جو ہے ان 2 گھروں سے نکل کے کہیں اور جانے والی ہے, یا جانے کی کوشش کر رہی ہے, لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب یہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ کیا NA-68 کے اندر وہی روایتی جو ایک موروثی سیاست چل رہی ہے, دونوں گھروں کی باپ اور پھر بیٹا اور پھر آگے اس کا بیٹا, وہی چلے گی, یا اس حلقے کے اندر واقعی ایک چینج آنے والا ہے؟ اور اس چینج کو لانے کی جو کوشش کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں جنہوں نے اس کھڑے پانی کے اندر جو پتھر پھینکا ہے اور جمود توڑا ہے, وہ ہیں چودھری علی بڑائچ افکولا چور. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ آنے والے دنوں میں سیاست کیا رخ اختیار کرے گی. کیا وہ واقعی الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں, یا کہ یہ صرف کوئی سیاسی بیان بازی کی حد تک رہے گا؟ اب ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام عرفان لودھی صاحب, بہت شکریہ آپ کا جی. آپ تشریف لائے میرے گھر اور آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنی آواز لوگوں تک پہنچا سکوں. میں اس کے لیے آپ کا انتہائی مشکور ہوں جی. آپ تشریف لائیں جی. ویلکم. بلا تعطل سلسلہ شروع کرتے ہیں. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو یہ سیاست کے اندر آئے, یہ کیسے آنا ہوا آپ کا سیاست کے اندر؟ کیا یہ پہلے سے کوئی پلانڈ تھا, یا آپ کی فیملی سے بھی کوئی پہلے سیاست میں موجود تھا؟ دیکھیں, ہمارے جو گاؤں کی ہسٹری ہے نا, پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں. یہ الحمدللہ ہمارا گاؤں جب سے وجود میں آیا ہے تب سے اس گاؤں میں بڑے قادور لوگ جو ہیں وہ گزرے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے آبا و اجداد جو ہے ان کا بھی سب کا سیاست سے گہرا تعلق تھا. بزنس مین تھے, سیاستدان تھے, بیوروکریٹس ہیں بھی اور پہلے بھی تھے. اور ہمیشہ ہمارے جو حلقے کی سیاست ہے اس میں ہمارے گاؤں کا بہت مین رول رہا ہے. کوئی بھی کینڈیڈیٹ میں سلیکٹ ہوا ہے تو اس میں ہمارے گاؤں کی ایک بہت بڑی جو ہے ایک ایفرٹ رہی ہے ان کو کامیاب کروانے میں. تو میرے جو آپ نے پوچھا ہے کہ میں کیسے سیاست میں آیا ہوں, تو آپ سمجھ لیں کہ میں تو الحمدللہ بچپن سے ہی مجھے اس چیز کا شوق تھا. میں بھی پنجاب پولیس میں تھا جی پہلے. اچھا. ہاں جی, میں پنجاب پولیس میں بھی رہا ہوں. اس کے بعد پھر تب میرے والد صاحب انسپیکٹر پولیس تھے. ٹھیک ہے. ان کی وجہ سے پھر میں بھی ایک فیملی کلیم پہ میں بھی بھرتی ہوا پولیس میں. یہ کس دور کی بات ہے؟ یہ سمجھ لیں آپ کے 2003 میں بھرتی ہوا تھا. اچھا اچھا. اور 2009 میں پھر ایک سانحہ ہو گیا جس میں آپ کو پتا ہے کہ جس کی وجہ سے جیل جانا پڑ گیا. جی جی. تو پھر جیل سے آنے کے بعد پراپر سیاست تو میں نے اپنی شروع کی ہے جیل سے آنے کے بعد. ٹھیک ہے. ادروائز اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو شروع دن سے ہی میری جو نوجوانی ہے وہ بھی مجھے ایسی چیزوں کا شوق تھا, لوگوں کی نمائندگی کرنے کا, اپنے دوستوں کی, اپنے یاروں کے اندر ایسی میرے اندر کشش یہ کھچ تھی کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ان کی لیڈرشپ کروں, ان کو ساتھ لے کے چلوں, ان کی اچھے برے میں انوالو ہوں, ہر معاملے میں آگے شانہ بشانہ چلتے تھے. تو آہستہ آہستہ جیسے جیسے میچورٹی آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے. تو جب جیل سے چلے گئے تھے اس کے آنے کے بعد ضرورت بھی محسوس کی ہے, اور ادھر کے جو فرعونوں کے لاؤ لشکر ہیں ان کا کلہ کما کرنے کے لیے بھی آپ کو پتہ ہے سیاست کے ہی ایک پلیٹ فارم ہے جس سے ان لوگوں کو ختم کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے.
جی اس وجہ سے پھر سیاست میں تشریف لے آئے ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ موت تک چلے گی اور قبر تک چلے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ میری آنے والی نسلیں بھی جو ہیں وہ اس سنگ دھڑے کو جو ابھی لوگوں کا محبت پیار ہے ان کو ساتھ لے کے چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کے بھائی یوسف علی جٹ صاحب بڑے غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں اکثر سوشل میڈیا پہ، وہ بھی کوئی سیاسی ہوئے ہیں کہ ابھی ان کا غصہ برقرار ہے؟ نہیں انشاءاللہ دیکھیں وہ آپ جو ظاہر پہ دکھتا ہے نا، بعض دفعہ اس کے بیک اپ پہ کوئی نہ کچھ ہوتا ہے جی، اس لیے وہ غصہ نظر آتا ہے۔ تو صاف جو ہے وہ الحمدللہ بیٹا بھی ہے، بھائی بھی ہے، اور اس کا جو میرے ساتھ محبت ہے اس کی وجہ سے جب بھی میرے پاس کوئی مشکل پریشانی میرے اوپر آئی ہے، جو بھی یہ سیاسی انتقامی کاروائیاں ہوئی ہیں، اس وجہ سے پھر اس کے اندر تھوڑا جوش جذبہ آ جاتا تھا، تو انشاءاللہ تعالیٰ عمر کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بھی ٹھہراؤ آ گیا ہے، اور وہ الحمدللہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ اب سمجھ لیں کہ وہ خود کینڈیڈیٹ تو نہیں بنتا، لیکن سمجھ لیں کہ وہ کینڈیڈیٹ میکر ہے، پیچھے بیٹھ کے ہمارا سمجھ لیں مشیر اعلیٰ وہی ہے ہر بات میں۔ تو الحمدللہ سمجھدار ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا شعور سمجھ دی ہے۔ اس معاشرے میں غم و غصے کے بغیر آپ کو پتہ ہے نا کہ جو غم و غصہ نہیں رکھتا اس کو یہ شریف کا لقب دے دیتے ہیں، تو بیسیکلی وہ شریف کے پیچھے ایک لفظ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے بزدل، ٹھیک ہے، تو وہ شرافت کو بزدلی سمجھا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ سٹائل بھی ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ سیاسی مزاج ہے اس کا، کبھی آیا تو آپ سے ملواؤں گا، پھر آپ کو مزید تجربہ حاصل ہو جائے گا۔ چلے یہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اکثر سوشل میڈیا پہ ان کو ذرا غصے میں دیکھتے ہیں، اس لیے سوال کیا آپ سے۔ ہاں نہیں بس وہ تھوڑا بعض آپ کو پتا نا، بعض چیزوں کے لیے وہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک آگے بات بڑھانے سے پہلے میں ایک اور بڑی ضمناً بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا تعلق، آپ کی پارٹی جو ہے وہ نون لیگ ہے۔ جی جی بے شک۔ سید توصیف صاحب سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ وہ تو کئی میرے خیال سے بڑے عرصے سے ان کی جو فیملی ہے ان کے بڑے اسٹرانگ تعلقات ہیں چودھری برادران کے ساتھ۔ دیکھیں اس کا چودھری برادران کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے ہیں، کیسے تھے، کیسے ہوں گے، جی ان کا جواب تو وہ سید توصیف شاہ صاحب آپ کو انشاءاللہ خود ہی دے دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور جو میرا تعلق ہے ان سے وہ تو دیکھیں وہ میری زندگی میں اور میری یہ سیاست میں اور مجھے ادھر تک لے کے آنے میں ان کا بہت زیادہ مین رول ہے۔ اچھا، سمجھ لیں کہ وہ میرے بڑے بھائی ہیں، جیل سے لے کے آج تک چھوٹی موٹی کو غلطی کوتاہی کمی پیشی ہمیشہ انہوں نے دور کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جب وقت جو ان کے ساتھ میں نے جیل میں گزرا ہے وہ ایز اے بڑے بھائی، ایز اے سرپرست انہوں نے مطلب میری ٹیک کیئر بھی کی ہے، اور ان کو تو میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ وہ تو میرے سمجھ لیں میری جیند جان ہے وہ، اور ان کی محبت پیار جو ہے آپ کے سامنے سب لوگوں کو نظر بھی آتا رہتا ہے، تو وہ ان کو ایز اے سرپرست بھی میں سمجھتا ہوں۔ ان کے ساتھ ادھر تک نہیں آنے والی نسلوں تک ان سے ریلیشن ہے، اور انشاءاللہ قائم دائم رہے گا۔ ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ نے NA 68 کی جو 68 کی سیاست ہے، وہ میں جیسے میں نے کہا انٹرو میں کہ اس کھڑے پانی کے اندر آپ نے اس جمود کو توڑا ہے پتھر پھینک کے، اس جمود کو توڑنے میں جو میجر کردار ہے آپ کے پیچھے وہ ہے چودھری عابد رضا کا، جو آپ کے لیڈر ہیں، آپ کی پارٹی کے لیڈر ہیں، آپ کے بڑے گہرے دوست بھی ہیں۔ ہمیں تھوڑا سا یہ تو بتائیے کہ عابد رضا صاحب کے ساتھ آپ کی سائنس کب اور کہاں ملی، اور پھر یہ دوستی پروان چڑھی اور اتنی پکی دوستی ہو گئی کہ اب انہوں نے آپ کی محبت میں اس حلقے سے الیکشن ہی لڑنے کا اعلان کر دیا؟ اب یہ دیکھیں نا کہ آپ نے بڑے ہی مزید اس سے اہم سوال آپ نے کیا ہے۔ بھائی عابد رضا جو ہیں ان کے ساتھ جو تعلق ہے، دیکھیں آپ پچھلا ٹینیور دیکھ لیں جو 2003 4 5 6 7 8 والا ہے، جب انہوں نے ادھر سے NA 68 سے الیکشن لڑنے کا اعلان بھی کیا تھا، جی جی، تب بھی آپ کو پتا ہے کہ ہم ان منگولوں کے لشکر میں تھے یعنی آپ بھی منگول تھے پہلے تو ان کے لشکر کے ساتھ تھے، تو ظاہری بات ہے پھر تب انہوں نے ادھر سے الیکشن کا اعلان بھی کیا تھا، اور ہم سے کچھ مسٹیکس بھی ہوئی ہوں گی ان لوگوں کے ساتھ مل کے ان کے معاملات میں، لیکن جب بھی الحمدللہ میں نے ان لوگوں کا ساتھ چھوڑا اور میں نے اپنے ادھر جو کلاچور میں ایک اکٹھ جلسہ ہوا تھا اس میں بھی یہ چیز میں نے آپ کو اباور کروائی تھی کہ تقریر میں بھی میں نے بتایا تھا کہ وہ بندہ جو ہے آپ خود سوچ لیں کہ کچھ سزائے موت کی کوٹھی کے اندر جو بندہ ہو، اس سے کسی
کسی نے کیا لینا ہے لودھی صاحب جی اسے اس کو کیا سروکار، نہ وہ سیاست کر سکتا ہے، نہ وہ مال خرچ کر سکتا ہے، نہ ہی کچھ اور کر سکتا ہے سوائے دعا کے۔ تو انہوں نے ادھر جیل کے اندر بھی مجھے میسج بھیجا، اور پہلے میں نے ان کو ایک لیٹر لکھا، میں نے ان کے لیے دعائیں لکھی، تو انہوں نے پھر اس کو قبول کیا، اور انہوں نے الحمدللہ بہترین بڑے بھائیوں کی طرح سرپرستی کی۔ جو پھر ہوتا ہے جیل کے اندر انتظامی امور کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑا خیال رکھا، باہر آنے کے بعد بھی انہوں نے سرپرستی کی، بلکہ سمجھ لیں کہ انہوں نے سیاست سکھائی ہے، اور مزاج میں جو ٹھہراؤ اور نرمی وہ بھی ان میں بھی ان کا بھی بڑا رول ہے ایم چودھری عابد رضا صاحب کا۔ تو سیاست میں نے پہلے دن بولا تھا کہ میری سیاست ایم عابد رضا صاحب سے شروع ہوئی ہے، تو جب بھی کبھی ختم ہوگی ادھر ہی ختم ہو جائے گی۔ میں نے کبھی کوئی اور آپشن اپنی زندگی میں نہ کبھی لایا ہے، نہ کبھی سوچا ہے، نہ ہی کبھی انشاءاللہ کبھی سوچوں گا۔ میری سیاست ہے میں نے عابد رضا تک کی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی یہ مشکل کا ساتھ ہے، اور یہ اب بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ یہ آپ نے بولا تھا نا کہ جب میں نے بولا تھا کہ میرا ساتھ چودھری عابد رضا صاحب کے گھرانے سے قبر تک ہے، ٹھیک ہے، تو مولوی صاحب نے اپنی سپیچ میں یہ آپ کو بتایا تھا، عوام کو بھی اور میڈیا میں بھی وہ بات آئی تھی، انہوں نے بولا تھا قبر تک نہیں ہے، شاید علی تھوڑا پیچھے رہ گیا، میرا اور ان کا ساتھ آنے والی نسلوں تک ہے۔ تو ان کی محبت ہے کہ وہ اتنی چاہت کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ چاہت محبت ساری زندگی قائم رہے گی، اور ان کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے متحد ہیں، اور جو بھی پارٹی ڈیسیژن ہوگا اس کو فالو کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیں، یہ چودھری برادران کے خلاف آپ کا لہجہ بڑا سخت ہوتا ہے، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ دیکھیں ان لوگوں نے جو سیاست گجرات میں کی ہے، جی آپ دیکھیں مورسی سیاست کا ان کا حساب کتاب ذرا آپ دیکھیں، یہ شروع ہوتے ہیں جی ظہور لائی جی، کیا تھا ظہور لائی؟ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ میں پولیس کانسٹیبل ہوں جی، رہا ہوں، میں 8 سال میں نے نوکری کی ہے، وہ بھی ایک پولیس کانسٹیبل تھا، اس نے آگے سے سیاست کی، چلے وہ تو نیچے سے اوپر تک کہیں انہوں نے محنت کی ہوگی، باقی لوگوں نے کیا کیا ہے؟ بنی بنائی ملی، بنی بنائی ملتی آتی ہے، باپ میں نے بنایا، پھر بیٹا آ گیا، پھر اس کے بعد بیٹا آ گیا، لوگوں کے مائنڈ میں ایسا انہوں نے چیز بٹھائی ہوئی جیسے رہنا ہی ان لوگوں نے۔ میری سیاست یا میں نے جس چیز کا آغاز کیا ہے کہ الحمدللہ میرا یہ ایمان پختہ ہے کہ یہ پودا کسی نہ کسی نے تو لگانا تھا، جیسے وہ سمجھتے ہیں کہ ظہور لائی کا نام لیتے ہیں، تو اب سمجھ لیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں ایسی محنت کروں گا اور ایسی عوام کی خدمت کا ایسا ایک منظر نامہ انشاءاللہ ادھر بچھائیں گے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ کلا چور میں چودھری علی وڑائچ نے اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے خاندان کے، اپنی برادری کے ساتھ مل کر وہ ساخت رکھ دی ہے الحمدللہ۔ اور یہ کیا ہے کہ جی اپنا جی وجاہ صاحب آگے نے جی انہوں نے پتر سین لائی آ گیا جی، وہ میں نے بن گیا جی، فلانی تھا جی موسیٰ لائی بن گیا، 2 پرچے ہوئے نے، ویکھیا کتنے دوڑا لگدیاں پھردیاں نے پئیاں، اوتھے تسی ویکھیا کوٹلے انہاں دا کی حال ہویا ہے۔ بیسیکلی لودھی صاحب نیچے سے اوپر آئے ہیں، کچہریاں بھی دیکھی ہیں، جیلیں بھی دیکھی ہیں، کورٹ کچہریاں بھی دیکھی ہیں، اور پھر ہر نیچے سے لے کے اوپر تک ساری ان کی جو بھی بدماشی ہیں ان کا سامنا کیا، اور سامنا کر کے ادھر تک اللہ تعالیٰ نے استقامت تک کھڑے رکھے اور ادھر تک آئے ہیں، لوگوں کے بیچ رہیں گے۔ بیسیکلی لوگوں کو یہ تاثر دینا بڑا ضروری ہے، لوگوں کو یہ سمجھانا بڑا ضروری ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کیا ہے، مطلب یہ کوئی مغلیہ خاندان ہے کہ باپ سے بیٹا، بیٹے سے بیٹا، بیٹے سے بیٹا۔ لوگ عوام اب باشعور ہو چکی ہے، اب خدمت کو اپنے ووٹ کے پہرے دار کو انشاءاللہ عوام سلیکٹ کرے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ ادھر سے ووٹ لیے، اوپر سے پارلیمنٹ میں گئے، پارلیمنٹ میں جا کے یہ ٹھیکیداریاں کی، نوکریاں بیچی، یہ کیا، مال پانی کمایا، اور باہر کے ملکوں میں طیارے میں مال بھرا اور باہر جا کے لے گئے۔ یہ اب بے نقاب ہو چکے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ تاریخ بدل چکی ہے، جیسے لوگوں کے گھروں میں انہوں نے غنڈہ گردیاں کروائی ہیں، جو کچھ یہ پولیس گردی کرتے رہے ہیں، اس کا جواب اب ان کو دینا آ گیا ہے۔ اور جو آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ میرا ان کے ساتھ غم و غصہ کیوں، میں ان کے کرتوتوں سے واقف ہوں۔ اچھا، آپ بھی رہے ہیں ان کے ساتھ؟ میں نے آپ کو بتایا 2003 سے لے کے 2008 تک میں ان کے ساتھ رہا ہوں، میں کو ان کے اندر تک جانتا ہوں ان کو۔
ٹھیک ہے. مجھے تو بعض دفعہ میں بولنا شروع ہو جاؤں تو بعض پھر سیاسی اکابرین کہتے ہیں کہ چلو یار پردہ ہی چنگا ہوتا ہے. ادروائز میں ان کو کہتا ہوتا ہوں, پیچھے کو سہن لائی کو بھی میں نے ایک میسج دیا تھا کہ لمٹ میں رہو, یہ جھوٹی ایف آئی آر ہے, یہ تماشے بند کرو. جس دن میری زبان کھلی تو تم نے کہنا میرے بابا کو بخش دو. ٹھیک ہے, تو تمہارے بابا کو میں اندر سے باہر تک جانتا ہوں. ٹھیک ہے. تو سیاست کو سیاست رکھا جائے تو وہی بہتر ہوتا ہے. لیکن انہوں نے ہمیشہ ذاتیات پہ آئے ہیں, انہوں نے انتقامی کارروائیاں کی ہیں, لیکن اس سے الحمدللہ آج تک یہ ان کے پورے جو 5-6 سال مجھے جیل سے آئے ہو گئے ہیں, مجھے ایک دن الحمدللہ یہ ایک دن تھانے میں بلا بھی نہیں سکے. جتنے مرضی پرچے دیں, عدالتیں موجود ہیں, پلیٹ فارم موجود ہیں, اللہ نے ہمت دی ہے, طاقت دی ہے, صبر دی ہے, صبر سے مقابلہ کیا اور آج ادھر پہنچ گئے ہیں. اور ان کی سیاست کو انشاءاللہ تعالیٰ این اے ٹھاٹ سے نہیں, ایم این اے چودھری عابد رضا کی قیادت میں پورے ڈسٹرکٹ گجرات سے انشاءاللہ ان کو دفن کریں گے. ویسے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عابد رضا صاحب نے ابھی تک اس حوالے سے کوئی بیان نہیں دیا. یہ علی صاحب اور پھر ان نے چودھری ولایت اللہ ویس جو ہیں ان کو ساتھ میں لایا اور یہ کو اپنی کوئی نئی دکان بیچ رہے ہیں. عابد رضا صاحب کی زبانی ہم نے نہیں سنا, انہوں نے کوئی الیکشن نہیں لڑنا, یہی 2 گھرانے ہیں, یہی آگے جائیں گے. دیکھیں عابد رضا صاحب نے میرا خیال ہے آپ نے اور کسی اور میڈیا کے لوگوں نے بھی ان سے سوال تو کیے تھے, اگر انہوں نے یہ نہیں بولا کہ میں نے الیکشن لڑنا ہے اور انہوں نے یہ بھی نہیں بولا کہ نہیں لڑنا, جی ٹھیک ہے, وہ ایک پارٹی کے ڈویژنل صدر ہیں. جو تقسیم ہونی ہے جماعت کی, وہ ایک پارلیمانی بورڈ ہوتا ہے جماعت کا. یہ ایک مطلب بڑی جماعت ہے, پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. اس کا تھوڑا ادھر گجرات بیٹھ کے فیصلہ ہو جانا ہے. یہ فیصلہ تو قیادت نے کرنا ہے اور پارلیمانی بورڈ نے کرنا ہے. اور ہم نے جو ایم این اے عابد رضا صاحب کی بات کی تھی, وہ تو اپنے دل کی خواہش ظاہر کی تھی کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہی اس قابل ہیں کہ وہ الیکشن لڑے. عوام کی خواہش بھی ہے. تو اگر دوسرے قائدین ہیں جو ادھر الیکشن کی خواہش مند ہے پاکستان مسلم لیگ, وہ بھی وہ توانائیاں میں نے عابد رضا والی لے آئیں, اپنے اندر لے آئیں, تو ہم تن من دھن کے ساتھ ان کے ساتھ بھی الیکشن لڑیں گے. اور جو میری اپنی بات ہے, الحمدللہ مسلم لیگ نون کی جو ٹکٹ ہے اس کے حوالے سے پھر آپ کو بتاؤں فیصلہ تو پارلیمانی بورڈ نے کرنا ہے جی. لیکن میں اپنی کوشش, اپنی محنت کہ میں یہ حق رکھتا ہوں کہ مجھے پارٹی کنسیڈر کرے گی, اور انشاءاللہ کیا بھی ہے. اور امید کرتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو بھی کینڈیڈیٹ آئے گا وہ ایز اے سرپرائز ہوگا, اور این اے 68 کا ماحول بدلے گا اللہ کی مدد و نصرت سے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ یہ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ صرف میجر معین صاحب کا پتہ کٹنا ہے, باقی پورے حلقے میں پورا پینل سیم ہی رہنا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ میجر صاحب بڑے بزرگ ہیں ہمارے, بڑے وہ شریف النفس بندے ہیں, کوئی پتہ شتہ کٹنے والی باتیں نہیں ہیں. دیکھیں بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے, وہ بھی کینڈیڈیٹ ہیں, قیادت آ جاتی ہے, نوجوان, آپ کو پتہ یوتھ کا ووٹ بینک کافی زیادہ ہو چکا ہے. عمران خان کا بھی ایک بیانیہ چلا آ رہا ہے, اور اس حوالے سے جب پارٹی کو ڈیسیژن بعض دفعہ کر لیتی ہے کہ کوئی یوتھ کو مطلب نمائندگی دینی چاہیے, تو الحمدللہ اس حوالے سے بھی کوئی فیصلہ پارٹی کر سکتی ہے. ادروائز کوئی یہ نہیں ہے کہ دانستہ طور پہ میجر صاحب کو کسی نے مائنس کرنا ہے. وہ بزرگ ہیں, وہ اپنی محنت کر رہے ہیں, میں اپنی محنت کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ جو بھی جماعت کا فیصلہ ہوگا وہ منوان وہ بھی اور ہم بھی اس کو قبول کریں گے. ہم لوگ سارے بتایا تھا کہ کسی عہدے کے چکروں میں نہیں ہے, کہ ضدیں اناد ہمارے اندر موجود نہیں ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون متحد ہے, باہر جو پراپوگنڈے ہیں وہ انشاءاللہ فیل ہو چکے ہیں. کوئی ایسی دھڑے بندی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. پارٹی جماعت جس کو ٹکٹ دے گی وہ الیکشن لڑے گا, دوسرا اس کی بیک پہ کھڑا ہوگا انشاءاللہ تعالی. نوابزادہ طاہر الملک صاحب اور میجر صاحب گزشتہ روز تشریف بھی لائے تھے آپ کے گھر. جی جی. کوئی آپس میں کوئی پیچ اپ تو نہیں چل رہا, کوئی اندر کھاتے؟ نہیں, وہ اصل میں نا آپ کو اس لیے لگتا ہے کہ آج کل آپ نے بولا نا سیاسی ماحول گرم ہے, خاص طور پہ 68 میں. جی جی جی. تو یہ جو 68 میں ماحول گرم ہے, تو وہ جب بھی کوئی سیاسی ایک دوسرے کے پاس جا رہا ہے اور آپ لوگوں کے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں, جی انج کیوں ہو گیا, جی فلانا اتنے چلے گا, فلانا ایسے روز جانے ہونے ہیں. میں اتنے روز گیا ہونا میجر صاحب دے گھر, تو ایسے ویسے ہی مطلب پارٹی میٹنگ تھی. ظاہری بات ہے چلے کچھ آگے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مسلم لیگ نون کے کچھ مزید جلسے بھی ہیں, اس حوالے سے بڑے بڑے سرپرائز بھی آپ کو دیں گے. کاف لیگ کے بڑے بڑے دھڑے جو ہیں ان کو منگولوں کو چھوڑ کے انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون میں شامل ہوں گے. آپ کو انشاءاللہ چند ہی دنوں میں کوئی نئی سرپرائز دیں گے. یہ کب تک ویسے متوقع ہے؟ ہم سمجھ لیں کہ انشاءاللہ ایک تو بڑا جلسہ اکٹھ
جی میں سمجھتا ہوں کہ 30-40 خاندان جو ہیں مختلف گاؤں کے، ٹھیک ہے، میں فی الحال 1-2 دن میں واضح بھی کر دوں گا. آپ کے حلقے سے ہوں گے؟ جی ہم پی پی 32 سے ہوں گے. پی پی 32 سے انشاءاللہ وہ ہماری حمایت کا اعلان کریں گے، ان کو خیر بات کر کے مسلم لیگ نون کا پرچم اپنے ہاتھ میں پکڑیں گے. یہ کب تک ویسے کوئی اب سمجھ لیں کہ 10 سے 15 ڈیز کے. ٹھیک ہے، مطلب اس کا ہے کہ آپ نے پوری تیاری کر لی؟ انشاءاللہ ہماری تیاری تو آپ کو پتہ ہے 5 سال سے جاری ہے. تیاری نہ کر دے ہوندے تے انہاں نوں نہ چبدے جنہ ہن چبنے. 11 تاریخ کو آپ کی میٹنگ ہوئی ہے پارٹی کی، جی کیا چیزیں ڈسکس ہوئی؟ وہ جو اجنالہ میں اس میں صرف ایک ہی ہوا کہ میں نے چودھری عابد رضا صاحب کی قیادت میں، ظفر گل صاحب بزرگ رہنما ہیں ہمارے، ان کی قیادت میں، نواب زادہ طاہر الملک کی قیادت میں، ملک حنیف صاحب بھی تھے، سارے بزرگ سیاستدان موجود تھے ادھر بیٹھ کے. تو یہی لائے عمل تیار کیا کہ صفیں درست کی گئی ہیں، اگریسو کیا گیا ہے ان کو، ٹھیک ہے، کہ ذمہ داری ذرا مطلب مزید بڑھ گئی ہے اور الیکشن کا ماحول بن گئے. تھوڑا سمجھ لیں کہ ان کی توانائیاں بحال کرنے کے لیے وہ میٹنگ تھی، اور وہ ایک میسج بھی تھا پورے گجرات کی عوام کو کہ مسلم لیگ نون میں کوئی دڑے بندی نہیں ہے، وہ ایک ہیں اور انشاءاللہ مل کے سب الیکشن لڑیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ سب یہ بدماشی اور یہ اس پہ تو بات کرتے ہیں سارے، ظفر گل صاحب بھی کرتے ہیں، ایشوز پہ بات نہیں کرتے. جس طرح یہاں پہ ترقیاتی کام ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہے، جس طرح سے ابھی بھی ہو رہے ہیں، اس پہ کوئی بندہ بات نہیں کرتا کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، جو ورک آرڈر ہوتا ہے اس کو کیوں فالو نہیں کیا جاتا. آپ کا بھی میں نے کبھی ویسے اس حوالے سے وہ نہیں سنا کہ کوئی ایشوز کے اوپر کوئی بات کی ہو. دیکھیں سب سے مین ایشو جو ہے نا جی عدم تحفظ ہے ادھر لوگوں کا. ٹھیک ہے، سڑکیں، کنسٹرکشن کے کام، نالیاں، گلیاں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ لوٹ مار کر کے ادھر سے مطلب کمیشنیں کھا کے ادھر سڑکیں وڑکیں بنا کے تو یہ سمجھیں لوگ ہمدردی حاصل کر لیں گے. اتنی سادی عوام نہیں ہے. عدم تحفظ کے آپ المیاں دیکھیں نا، ادھر گجرات کے اندر آپ کسی شادی میں جاتے تھے 100 گن مین آپ کو نظر آئے گا. ٹھیک ہے، عام بندہ تو بیچارہ شادی پہ جانے سے رہ گیا ہوا تھا کہ یہ کدھر سے جتھے. جب بھی ان کی حکومت آتی ہے، ایشوز گجرات کی سیاست اور گجرات کا ماحول دوسرے ماحول کی طرح کا نہیں ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے، گجرات میں ایک یہ جو جتھا ہے، یہ ٹولہ ہے جو دشمنی کو، ویر کو، بندوقوں کو، کلچر کو، بدماشی کو، قبضوں کو پروموٹ کرتا ہے. اس جتھے کے خلاف ہی اعلان جنگ ہے اب ہمارا. یہ تو ان کی خام خیالی ہے نا. اب میں انشاءاللہ دعوے سے کہتا ہوں یہ مسلم لیگ کاف جو چلے، اب کاف کے تو اپنا جو شجاعت صاحب ہوئے نا، ان کی جو بھی اب پارٹی ہے، نہ اگے جو گئے نہ پیچھے جو گئے، یہ تے نہ اپنا کو دسنا ہے نہ سکی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی میں نہیں سمجھدا کہ ایک بھی سیٹ اس دفعہ گجرات چوں کڈن دے دا. انہوں نے خود بھی بڑی چنگی طرح پتہ لگ گیا کہ ساڈے نہ بڑھنی کی ہے. جی چودھری علی بڑائی صاحب، سیاست تو آپ کر رہے ہیں، الیکشن کے لیے آپ تیاری بھی کر رہے ہیں، ویژن کیا ہے؟ لوگ یہ پوچھتے ہیں جی اگر آپ الیکشن کے اندر آئے ہیں تو کیا آپ بھی وہ دوسروں کی طرح ہی، جس طرح ایک خاندانی سسٹم چلا آ رہا ہے، وہی بدماشی کی باتیں، وہی سارا کچھ، کیا کوئی آپ کا کوئی ویژن بھی ہے، کوئی سوچ بھی ہے کہ میں نے یہ الیکشن کس بنیاد پہ لڑنا ہے؟ نمبر ایک تو بات آپ دیکھیں کہ یہ جو کوٹلہ میں آپ نے وزٹ کیا، کبھی ادھر کی سڑکیں دیکھی ہیں آپ نے، ادھر کی کنسٹرکشن دیکھی ہے آپ نے، کیا ہے وہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ 1 روپے دی کرپشن نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، اینا دے لات ویکھو، جاؤ جا کے سڑکاں ویکھو جڑیاں بنائیاں نے ٹوٹ گئیاں کی کردے نے، کروڑ روپیہ منظور کراندے نے، 20 لاکھ اتنے لاندے نے، باقی کار لے جاندے نے. اس دفعہ انہوں نے ایک نئی اسٹریٹجی بنائی ہے. اچھا، انہوں نے بذریعہ ایکسین روپے لی ہیں. جی وہ جو پکڑے بھی گئے ہیں، بذریعہ ایکسین، وہ جو سیکٹری ان کے جو پکڑے گئے ہیں، ان لوگوں کے رستے یہ کمیشنیں کھائی ہیں لوگوں نے. اور آپ دیکھیں کہ کوئی جلال پور جٹا، میں تو اپنے شہر کی نمائندگی کر رہا ہوں، جلال پور جٹا میں کبھی ٹراما سینٹر کا اعلان کر جاتے ہیں، کبھی کوئی کر جاتے ہیں. امپلیمنٹ بتائیں مجھے کیا ہوا ہے. بات کرتے ہیں جی یہ مطلب تحصیل بنائی ہے. تحصیل تو میاں شہباز شریف صاحب نے، میاں حمزہ آئے تھے تب سے اعلان انہوں نے کیا، پھر یہ گورنمنٹ آ گئی، پھر انہوں نے روک دیا. یہ پہلے زمینیں ڈھونڈتے ہیں، پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ زمین کتنے زمین لوی ہے، جتھوں کل مہنگی ہوتی اتنے پھر کمپلیکس بنائیے تحصیلاں تے. ٹھیک ہے، وہ بیسیکلی سیاست ایز اے کر دے ہی بزنس نے پہ. اسی ایک تو یہ ہم نے کلچر ختم کرنا ہے انشاءاللہ تعالی ادھر سے. اور جلال پور جٹا کی عوام کے لیے یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل ملک میں جو مہنگائی ہے، اس کے خلاف
خلاف بھی الحمدللہ اللہ سے دعا بھی ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے سے بچ جائے اور ملک میں خوشحالی آئے. اس حوالے سے بھی لوگوں کو جو صبر کا پیمانہ میں لبریز ہو چکا ہے. میں کہتا ہوں انتہا کا صبر ہے ہماری قوم میں, جو اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی آج کل اپنے ملک کے لیے سنجیدہ ہے اور روڈوں پہ نہیں آئی, اور انہوں نے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بس صبر سے کام لیا. انشاءاللہ تعالیٰ کوشش بھی ہے جماعت کی بھی. ظاہری بات ہے جو عام لوگوں کو تو اس چیز کا پتہ نہیں, بیچارے انہوں کو تو رونا تو نہیں ہے. ظاہری بات ہے جن کی 20,000 سیلری تھی بڑا مشکل ہے, وہ 20,000 تو بجلی کا بل آ جاتا ہے تو وہ کھائیں پیئیں گے کہاں سے. لیکن اوپر سے اگر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو سیاست کو یہ ملکی لیول کی باتیں سمجھتے, ان کو پتہ یہ چیزیں کیوں چل رہی ہیں. IMF کا جو منصوب معاملات ہیں اس کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے. دوسری اب ان کے جو کالے کرتوت ہیں, ان میں دیکھیں انہوں نے جو سڑک نہیں نکالی ہے, کتنے مطلب اربوں روپے کا پروجیکٹ ہے, اور آپ جا کے دیکھیں کہ ان کے دونوں اطراف میں چودھری وجاہت نے زمین خریدی تھی 2004-05 میں. مقامی لوگوں کو آگے لگا کے 30 لاکھ کا ایکڑ خریدا ہوا ہے. اچھا, یہ کون سی سڑک کی بات کر رہے ہیں؟ یہ جو انہوں نے کٹھالہ سے سیدھی وہ شہباز پور برج کو دی ہے. ٹھیک ہے. ادھر سے دونوں اطراف پہ ہزاروں ایکڑ زمین ہے ان کی, جو انہوں نے آلریڈی پہلے خریدی ہوئی ہے. وجاہ صاحب نے وہ زمین جو ہے وہ جو ایکڑ ہے وہ مرلوں میں ہو گئے ہیں. کیوں دنیا تنگ پڑی, کیوں لوگوں کی زمینوں کے اوپر سے پیسے بھی نہیں بعض لوگوں کو دیے. زبردستی پٹواری جب ان کی حکومتیں آتی ہیں جدھر ان رقبے لینے ہوتے ہیں ادھر سے جناب انتقال بند ہو جاتے ہیں, فرد بند ہو جاتے ہیں ادھر کے. تو یہ تو ان لوگوں کے حالات ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم نے یہ جو نسل در نسل چلنے والی گنڈا گردی ہے اس کا کلا کما کرنا ہے. میں میدان کے اندر موجود ہوں اور اپنی پوری زندگی لوگوں کے لیے وقف کر دی ہے. کوئی دنیا کا کام نہیں سوائے اپنے ڈیرے پہ بیٹھ کے لوگوں کی خدمت کرنی, ان کی آواز سن کے جدھر تک میری پہنچ ہے, جہاں تک میں جا سکتا ہوں لوگوں کے تحفظ کے لیے, لوگوں کو حق دلوانے کے لیے انشاءاللہ میں تن من دھن کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ہوں. اور ان لوگوں کا میں پیچھا قبر تک نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ. یہ میری سیاست کا اور میرے ایجنڈے کا جو سب سے مین ایشو ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو خاندانی چودھری بنے بیٹھے نے نا, انہاں دا کلا کما کرنا ہے. خدمتگار لوکاں نو, عام لوکاں نو اتنے موقع دینا ہے کہ وہ عوام جو بندے عوام کے دکھ درد سمجھتے ہیں وہ لوگ عوام کی اصل نمائندگی کریں. یہ نہیں ہے 2-3 سال آئے, مطلب 2-3 مہینے آئے, آ کے کمپینیں کی اور 2-4-5 سال فیملیاں لئیاں تو یورپا امریکہ چ جا کے یاشیاں کیتیاں اور حکومتاں چ رہ کے پیسے کمائے. تو لوکاں نو ہاں دیکھیں کیا آؤ جی فون کرو انہاں نو, کتھے ہو جی, اج تسی لاہور آ جاؤ جی. اتوں بندہ ٹیکسی کرواندہ ہے, ٹیکسی کروا کے 15,000 دی ٹیکسی لاہور جاندا ہے, اور سیکٹری آندا اسلام آباد اپڑ گئے جی, اسلام آباد آ جاؤ جی. وہ 20,000 اگوں سیکٹری اتنے جاندا, اتنے سیکٹری ملدا ہے, وہ ایک جیلی جا جھوٹا جا رکا لے کے دیندا ہے, اے لے رکا جا فلانے جا کے دفتر ٹر جی. اے تے لوکاں دا حالات ہے, بندے بولن نہ دیتا. جلال پور جٹاں دے وجہ سین جڑا ہے, میں خود شاہد ہاں, ان جلال پور جٹاں دی زمین ویچ کے بلدیاں دیاں زمیناں, مسیح برادری دیاں زمیناں انہیں اپنے اگے بندے لا کے ویچ کے اس انسان نے اپنا نت ہاؤس بنایا. ٹھیک ہے, پھر انہیں مشن ہسپتال تے قبضہ کرنے دی وجاہت نے کوشش کیتی ہے. الحمدللہ فرنٹ تے آ کے انہوں روکیا, پورا دی جنگ کیتی ہے. اور جتھے جتھے قبضے کیتے سو جتھے تک ہو سکے دے کے کھڑا وا. انہوں میں بالکل چودھری وجاہت اپنے بالکل دماغ جو کٹ دے کے آنے والی دی نسل وہ بدماشیاں گنڈے کردیاں کرے دی, او دا عملی ثبوت تانوں دے دیتا ہے کہ تسی ویکھو کہ جیڑا کرنا سو او دا پرچہ بھی لینا سو. تے جے کوئی کسے نال ایسا عمل کرانا سو, جے کسی دا نقصان کرانا سو, نقصان اپنے گھر دا بھی او دے بدلے وچ پھر کروانا سو. ٹھیک ہے, وہ سیاست لودھی صاحب ختم ہو گئی. پیچھے سے پولیس استعمال کی, مدعی بھی میرا لگتا بنوا دیا, پرچہ میرے پہ کروا دیا, ہم دونوں کو لڑوا مروا دیا, خود جا کے ادھر یاشی کی رات کو بیٹھ کے. یہ کلچر ختم ہو گیا ہے. لڑنا سو تے اے دے مڑیاں نے لڑنا ہے, او دا مثال کوٹلے وچ تساں ویکھ لئیے. ٹھیک ہے, پرچے لینے سو تے آپ ہی لینے سو تے مڑیاں دے لینے نے, او بھی تسی مثال انہاں دی ویکھ لئیے. اللہ دی مہربانی نال تن من دھن دے نال انہاں دے سامنے کھلوتے ہیں. اے الیکشن مسلم لیگ نون دا الیکشن ہے. اس الیکشن دے وچ جے انہاں نو اللہ دی مہربانی نال ضلع گجرات چوں آؤٹ کر کے تے اج میری گل گان دی ریکارڈ رکھ لو انشاءاللہ. لودھی صاحب جب انہوں نے ادھر سے ہارنا ہے
اللہ کے فضل و کرم سے جو 5 سال ان لوگوں نے ادھر نظر بھی نہیں آنا. جب یہ 2013 والا الیکشن ہارے تھے, تاریخ ڈھونڈ لیں, ان کی نیوز نکال لیں, میڈیا کا مطلب سوشل میڈیا نکال لیں, یہ 3 سال اپنے حلقے میں آئے نہیں ہیں. یہ تو آتے ہیں بزنس کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ وہ دور ختم ہو گیا. آپ دیکھیں گے کہ یہ الیکشن اور ایسے ایسے چھکے ماریں گے اور ایسے ایسے عوام جو ہے ایسے ایسے ان کے برج گریں گے, ان کی کاف لیگے کہ ان کو رات کو نیندیں ان کی اڑ جائیں گے اللہ کی مدد سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ ہمیں ویسے پوچھتے بھی تھے جب یہ کوٹلہ والا واقعہ ہوا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ تو کیسے ہوا اور کیا ہوا, تو ہم کہتے تھے اکثر اتنے دوست تو نون لیگ والے خوش نہیں ہیں جتنے کاف والے خوش ہیں. تو یہ کہیں یہ جو آپ یہ جرت کا یہ بے باکی کا اظہار تو کر رہے ہیں, لیکن جیسے ان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر چودھری برادران کے بڑے گہرے تعلقات ہیں, پھر ایک ملکی لیول پہ بھی انہوں نے ایک بڑا اچھا ایک اپنا وہ بنایا ہوا ہے, یہ نہ ہو کہیں آئندہ وہ پاور میں آ جائیں اور یہ ساری چیزیں پھر ادھر کی ادھر, یہ وہ عوام جو امید اور حوصلے سے آپ کی طرف دیکھ رہی ہیں وہ کہیں وہ آپ کو 1-2 مہینے میں نظر آ جائے گا کہ عوام کدھر کھڑی ہے, یہ کس طرح بے نقاب ہو چکے ہیں, اور وہ پرانا دور واپس آئے گا کہ نہیں. انشاءاللہ آنے والے مہینے 2 بعد پھر میں آپ کے اس پلیٹ فارم پہ بیٹھوں گا اور آپ ود پروف بتاؤں گا کہ آپ بتائیں کہ آپ کو اس حلقے میں اس NA68 میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے. یا میں نے چودھری عابد رضا کے حلقے میں تو ویسے ان کا تو ادھر تو منہ نہیں ہے ان کا جانے والا بھی رہا, تو ادھر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ان کا کلا کما ہوگا. یہ 2 مہینے کے بعد یہ بات آپ نہیں کریں گے جو بھی آپ نے کی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. بس آخر میں مجھے یہ بتا دیں, ایک تو اویس صاحب چلیں گے دبئی, جی اس کے والے سے بھی کوئی چہ مگوئیاں ہو رہی ہیں. جی جی جی. تو وہ آپ کے بھائی کے ساتھ اور آپ کے بیٹے کے ساتھ ہی ہیں, ادھر نظر آ رہے ہیں ہمیں دبئی کے اندر ہی. ایک تو ان کے والے سے بتائیں کہ ان کے ساتھ آپ کی ورکنگ ریلیشن شپ کیسی ہے, وہ آ رہے ہیں واپس, کب آ رہے ہیں, اور دوسرا جو محمد علی گجر صاحب کے ساتھ فاروق صاحب کا جو آپ نے راضی نامہ کروایا, میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے علاقے کے لیے ایک بڑا ایک نیک شگون ثابت ہوگا. وہ جو چیزیں میڈیا پہ دیکھنے کو آ رہی تھی وہ کیسے ممکن ہوا؟ پہلے نمبر پہ تو چودھری اویس صاحب تو مجھے بھائی ہیں, بڑی محبت کا رشتہ ہے ان سے, آج کا نہیں سالوں کا رشتہ ہے ان سے. تو وہ مصاف ہو یا میں ہوں یا میرا بیٹا ہو, ہم ایک ہی فیملی ہیں, میں اور نوئیاں برادران کو الگ الگ نہیں ہیں. اور الیکشن کا اعلان بھی انہوں نے کیا ہے انشاءاللہ, اور آپ کو پتہ ہے ان کا خاندانی سیاست دان ہے, وہ سرور بہوش والی سیاست بھی آپ کو ساری آپ کو پتہ ہے, وہ ادھر سے کتنی دفعہ MP الیکٹ ہوئے ہیں, اور وہ ان کا سنگ دھڑا آج بھی موجود ہے, اور وہ پاکستان مسلم لیگ نون میں اب باقاعدہ طور پہ کینڈیڈیٹ بھی ہیں PPC 31 سے. لیکن یہ جو فیصلے ہیں یہ تو آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پارلیمانی بورڈ نے کرنے ہیں. سب سے خوش آئند بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے ایک حلقے میں 5 کینڈیڈیٹ موجود ہیں, تو یہ آپ کو پارٹی کی پاپولرٹی نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. کبھی یہ تھا کہ ادھر تو کینڈیڈیٹ ہی نہیں ملتا تھا, اب ایک حلقے میں 5 کینڈیڈیٹ ہیں, تو یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی مضبوطی ہے, یہ عملی ثبوت ہے اس بات کا. ٹھیک ہے. اور جو محمد علی گجر صاحب علی آپ نے بات کی ہے, وہ بس تھوڑی بہت ناچاکی تھی ان کی, چلے اللہ تعالیٰ نے وہ اجر میرے نصیب میں لکھا تھا صلح کروانا. آپ کو پتہ ہے حدیث بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہت بڑا اجر کا کام ہے, تو چھوٹی موٹی غلط فہمی تھی وہ دور ہو گئی ہے. تو گجر صاحب بھی ملنگ آدمی ہیں, جیسا بولیں وہ کر لیتے ہیں, بڑے بھائی ہیں. تو چاچا جی نے بھی بات مان لی, تو الحمدللہ وہ صلح ہوگی, تو انشاءاللہ وہ ختم ہوگی ہے بات. اور ان کے آپس میں وہ پرانے ریلیشن بھی تھے, تھوڑی بہت غلط فہمی کی وجہ سے ہوا, تو الحمدللہ اب صلح ہو گئی, الحمدللہ رہے کی بھی اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ چودھری علی وڑائچ کلاچور, تھینک یو ویری مچ. چودھری علی وڑائچ آف کلاچور کی باتیں آپ نے سنی, انہوں نے بڑی بے باکی سے بڑی جرت کے ساتھ جو ہے وہ باتیں کی ہیں. گو کہ اس حلقے میں کچھ چیزیں اس طرح سے نہیں تھی, پہلے 2 ہی یہاں پہ خاندان تھے, اور ان دونوں کے خلاف یا خاص طور پہ ایک خاندان کے خلاف بولنا جو ہے وہ بڑا ہی مشکل تھا. لوگ اپنا وہ کہہ لیں, پنجابی میں کہتے تھے لانگ بچاندے پھر دے سن. تو یہ علی وڑائچ صاحب کی صورت میں اس حلقے میں ایک کم از کم وہ جو ایک یوں سمجھیں کہ ایک ہوا تھا, وہ جو ایک خوف کی کیفیت تھی, وہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک ٹوٹی ہے. اور ہم امید کرتے ہیں جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ ویژن ہے کہ وہ حلقے کے اندر ایک زبردست قسم کے ترقیاتی کام کروائیں, اور بغیر کسی کمیشن کے, بغیر کسی وہ کہتے ہیں نا پنجابی چ لیا دیتا توں, جو پیسے آئیں وہ لگیں آگے, تاکہ یہ جو سڑکیں آئے روز بن رہی ہیں, یہ ٹوٹ جاتی ہیں, یہ جو منصوبے آتے ہیں اور جن میں سے بہت سارا حصہ جو ہے کمیشن کی نظر ہو جاتا ہے, وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ نہیں ہوگا. اور یہ سیاست اب نئی شروع ہوئی ہے, اور اس سیاست کے اندر انہوں نے چودھری برادران کے ساتھ بھی بڑی کھل کے باتیں کی ہے کہ
کہ وہ بھی یہ چیز بھول جائیں کہ ماضی میں جو ہوتا رہا ہے وہ مستقبل میں نہیں ہوگا. اگر آپ ایک پرچہ کرائیں گے تو دوسرا آپ کو بھی بھگتنا پڑے گا. اب بیچ میں عوام نہیں آئیں گے. پہلے ہوتا یہ تھا کہ عوام کے اوپر آپ لڑاتے تھے دو بھائیوں کو اور دونوں کو آپس میں وہ گتھم گتھا کر دیتے تھے اور آپ اوپر بیٹھ کے سیاست کرتے تھے. اب وہ بات نہیں چلے گی. اب ہماری اور آپ کی ڈائریکٹ باتیں ہیں. اس لیے اس چیز کو سیاست تک محدود رکھیں تو یہ بہتر ہوگا. یہ علی بڑائچ افقلہ چور نے آج بڑے کھل کے ہمارے ساتھ باتیں کی ہیں. اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا اختتام چاہتا ہوں. عرفان احمد لودھی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.